ایک طرف اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں، اور ایک طرف اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو فوکس ضروری ہے، آپ ایک کام کریں، اس کو پورا کریں، اینڈ ٹو اینڈ تک اس کو پورا کریں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اطہر صدیقی ہے، میں کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ KSBL میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کی فیلڈ میں ایسوسیٹ پروفیسر کا رول ادا کر رہا ہوں۔ آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کچھ اپنے بارے میں، کچھ اپنی لائف کے بارے میں، کچھ جستجو کے بارے میں، کچھ جذبے کے بارے میں، جو میں نے زندگی کے سیکھا ہے اور جو میرا ایک لائف جرنی رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میرا تعلق ریسرچ اور ٹیچنگ، تعلیم اور تدریس کے شعبے سے ہے، اور میں اس فیلڈ میں کوئی 10 سال سے منسلک ہوں۔ 2009 سے میں نے فارملی اپنی اسسٹنٹ پروفیسرشپ پوسٹ PhD جرنی شروع کی۔ اب کچھ میں تھوڑا آپ کو اپنا بچپن سے لے کے تاریخی پس منظر دوں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو موجودہ دور کے حالات ہیں، جو مستقبل ہے، جو مینجمنٹ کی سبجیکٹ ہے، جو لیڈرشپ کا فیوچر ہے، جس طرف دنیا جاری ہے، اس میں کون کون سے اسکلز اور کوالٹیز ہیں جو آپ لوگوں کو کام آ سکتی ہیں، جو میں نے اپنی زندگی کے سیکھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا کردار ادا کریں گی۔ میرا بچپن حیدرآباد میں گزرا۔ حیدرآباد کے شہر میں ہم پلے بڑھے، اور بہت ہی ہمارا ایک خوبصورت بچپن، جس میں ہم نے ہر قسم کی چیزیں کی، کھیل کود بھی کی، مستی بھی کی، روڈوں پہ بھی کھیلے، مدرسے میں بھی پڑھے، سائیکلیں بھی چلائیں، روڈوں پہ کرکٹ بھی کھیلی، جم خانہ میں بیڈمنٹن بھی کھیلا، اور اپنی پڑھائی ہم نے حیدرآباد میں سینٹ بوناوینچرز ہائی اسکول میں بڑی جذبے کے ساتھ، بڑی شوق کے ساتھ کی، اور اس کے ساتھ فلی انوالو رہے ایکسٹرا کریکولر کے اندر، کھیل کود کے اندر، ڈیبیٹس میں، ایلوکیوشنس میں۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر ہم نے اپنی پڑھائی کا فوکس کبھی بھی نہیں جانے دیا۔ ہمارے گھر کے اندر تعلیم کا ایک ہمیشہ سے ایک فوکس تھا، ایک ایمفیسس تھا کہ پڑھائی کو پریورٹی دینی ہے، اور ہمیشہ ہماری بچپن سے لے کے ہماری ایک DNA میں چیز تھی کہ ہارڈ ورک کو نہیں جانے دینا۔ اس کے اندر بہت سارے لائف میں چیلنجز بھی آتے ہیں، انسان کے صحت بھی خراب رہتی ہے، کبھی انسان کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم نے کبھی اسکول کی چھٹی نہیں اپنے آپ کو زبردستی کرنے کی۔ اس کے دوران جو بچپن میں لوگوں کو بخار ہو گیا، میزلز ہو گئے، صحت خراب ہو گئی، یا گھر میں مہمان آ گئے، ویکیشن آ گئے، لیکن اس دوران ہم نے اپنا فوکس نہیں جانے دیا، لائف میں ہم نے بیلنس مینٹین کیا، اور اس طرح پھر ہم نے حیدرآباد بورڈ سے الحمدللہ A1 گریڈ سے میٹرک کیا، اپنے اسکول کے اندر جو A1 گریڈز تھے اس کے اندر ٹاپ کیا۔ پھر ہم پری انجینئرنگ کی طرف کالج میں چلے گئے، اور اگین ہم نے اپنی وہ روٹین رکھی، لائف کا بیلنس مینٹین کیا، اور اپنی جو بھی پوری صلاحیت ہی تھی اس میں ہم نے ایفرٹ کی، اور اپنے ڈر کو نکالا، اپنے خوف کو نکالا۔ بچپن سے لے کے میتھس سے ایک ہیبت تھی، لیکن پھر اس زمانے میں خواب تھا کہ کوئی بڑا سائنٹسٹ بننا ہے، کوئی گرینڈ کام دنیا میں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن سے لے کے انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ بچپن سے لے کے ایک ہی خواب تھا، والد صاحب سے انسپریشن تھی، زندگی میں کبھی بھی آئی سرجن بننے کے لیے اور کچھ سوچا ہی نہیں تھا، تو اس لیے کبھی میتھس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پھر یہ میٹرک اور انٹر کا دور آیا، اور پھر پتہ چلا کہ نہیں، سائنٹسٹ بننا ہے، اور کچھ نیوکلیئر اور کچھ ایسٹرو فزکس اور اس ٹائپ کا کام کرنا ہے، تو پھر ایک دم پتہ چلا کہ نہیں، میتھس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ پھر دن رات ایک کر کے میتھس میں جو ہے ایسا انٹرسٹ لیا کہ پھر میتھس کے بالکل ٹاپ کیا، اور بورڈ میں 100 میں سے 96 مارکس اس میں لائے، اور بالکل ایک پیشن اس کو اپنا بنا کے اس کو پڑھا، اور بالکل اس کو جستجو کے ساتھ کیا۔ الحمدللہ انٹر میں پھر پورے بورڈ میں، حیدرآباد بورڈ میں 3rd پوزیشن بھی حاصل کی۔ تو اس طرح سے ایک چلا، اور اس کے بعد جب کریئر چوائسز کا ٹائم آیا تو پھر ایک قسم کا پتہ چلا کہ انٹرسٹ جو ہے ویری کر رہا ہے، یہاں وہاں کیا کرنا چاہیے، کمپیوٹر سائنس کرنا چاہیے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ایک BBA اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ بڑی نئے نئے کالجز یونیورسٹیز آ رہے تھے، تو پھر کچھ ہوا کہ نہیں، ایک زندگی میں اور بھی ایک جستجو تھی کہ انسانوں کے ساتھ انسان کنیکٹ رہے، انسانوں کی خدمت کرے، انسانوں کے بارے میں کوئی فیلڈ ہو اس کو پڑھے۔ تب تھوڑا سا دماغ سائیکلوجی کی طرف، ہیومن ریسورسز تو نہیں پتا تھا یہ بھی نام ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو انسانوں کے بارے میں کچھ تعلیم حاصل کرتے ہو، انسانوں کو مینیج کرنے کے بارے میں کرتے ہو، اس طرح تھوڑی سی توجہ BBA کی طرف گئی۔ پھر ہم نے کراچی کا رخ کیا، اور پھر ہم جو ہے وہ زیبس کراچی چلے گئے۔ اس زمانے میں یہ ایک اپ کمنگ انسٹیٹیوٹ تھا، ایک
چیلنج تھا کہ ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک الگ قسم کے چیلنج تھے کہ آپ حیدرآباد سے کراچی گئے ہیں, کبھی آپ کا اس قسم کا ایکسپوجر نہیں رہا, آپ ایک بڑے میٹروپولس میں پہنچ گئے, کاسموپولیٹن سٹی میں پہنچ گئے. اب وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ حیدرآباد سے بچہ آیا ہے, یہ تو یہاں کا تو ایک الگ ایٹماسفیئر ہے, یہاں کا تو ایک الگ انوائرمنٹ ہے, اور ہر بندہ یہاں پہ انگریزی بولتا ہے, یہاں پہ فاسٹ ریس ہے, لیکن اس کو کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. پھر وہی جو ہمارے ایک بلٹ ان انگریڈینٹس تھے کہ محنت کرنی ہے, ایفرٹ کرنی ہے. پہلی بار سبجیکٹس پڑھ رہے تھے, کبھی زندگی میں اکاؤنٹنگ کی شاید ایک اسپیلنگ آتی تھی, ایک پروناؤنسیشن آتی تھی, اور کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. پھر اس کے اندر ایک ہم نے محنت کی, پھر اس کے اندر ہم ٹاپ کرتے چلے گئے. پھر گولڈ میڈل ہم نے BBA کے اندر, MBA کے اندر ٹاپ 4 GPA سے اس کو کلیئر کیا, اور ہر قسم کے ایکسپوجر لیا. کبھی بھی ہم نئے نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے کترائے نہیں, مشکل سبجیکٹس پڑھنے سے گھبرائے نہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ گروپ بنائے تاکہ جو اپنے اوپر ایک جستجو تھی, ایک جو چیلنج لیا تھا کہ انسانوں کی فیلڈ, انسان کی سائیکی, انسان کے دماغ, انسان کی سمجھ بوجھ, انسان ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہے, کوئی کسی کام کو اچھا سمجھتا ہے, کوئی دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں, اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیمز میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کیا, اور اپنا ایک گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا جرنی وہاں سے ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ہم کارپوریٹ کنسلٹنگ فیلڈ میں گئے, جہاں پہ اگین ہمیں بڑے مینٹور ملے, اور ان کے ساتھ ہم نے ریئل لائف آرگنائزیشن کے, کارپوریٹس کے ٹریننگ کے پروجیکٹس کرنا شروع کیے, اور سمجھنا شروع کیا کہ جو آگے کی سائڈ پہ جو لوگ ہیں, جو اینڈ کسٹمر ہے, جو کمپنی کے اندر بیٹھا ہے, جو امپلائی ہے, اس کی فلاسفی کیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, اس کے ایشوز کیا ہیں. وہاں سے ایک انٹرسٹ ملا ہمیں کہ اب اس فیلڈ میں جو ہے وہ PhD کی جائے. اور اس سے پہلے مجھے موقع ملا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کام کرنے کا, مرحوم انیتا غلام علی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا, اور وہاں ایک اور بھی قسم کی ایک انلائٹنمنٹ ہوئی کہ جو ہماری سندھ کا صوبہ ہے, اس کے اندر جو ڈفرینٹ اسکولز ہیں, وہاں کے کیا چیلنجز ہیں, سوشل اسٹیٹس سے کیا ڈفرینسز ہیں, اور جو اور لوگوں کے جو اسپیکٹس ہیں, جو چیلنجز ہیں ہمارے پاس سوشل اسٹیٹس کے, کلاس کے, جینڈر کے, ان کو جا کے سگنیفیکنٹلی PhD میں اسٹڈی کیا جائے. پھر PhD کی اپلیکیشنس کے لیے ہم نے اپلائی کیا, اور ہم نے لینڈ کیا گلاسگو میں, یونیورسٹی آف اسٹریتھ میں, جو یورپ کا ٹاپ 30 ٹرپل ایکریڈیٹڈ بزنس اسکول ہے. اور وہ ایک بہت زندگی کے 5 سال بڑے یادگار ایک قسم کے سنہرے دن تھے. اس کے اندر ایک نئے چیلنجز تھے, آپ ایک نئی کنٹری میں گئے ہیں, ایک بالکل ڈفرینٹ, ایکسٹریملی ایک ڈفرینٹ ویدر ہے وہاں پہ. آپ پہلے دن پہنچے, جب میں پہنچا تھا وہاں پہ تو بہت سردی تھی, اور مجھے لوگوں نے بولا کہ یہ ہیٹر جو ہے یہ آپریٹڈ ہے, اس کی نوب آپ آگے بڑھا دیں تو آپ کا کمرہ گرم ہو جائے گا. اور صبح تک جو ہے وہ میں 2-3 موزے 2-3 جوڑے پہن کے اتنی سردی میں, تو کسی نے پتہ چلا کہ نوب تو آن کی ہے لیکن میٹر میں بیلنس ڈالا ہی نہیں ہے, کارڈ ڈالا ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے نئے چیلنجز لائف میں شروع ہوئے. خود آپ لانڈری کر رہے ہیں, حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, سردی میں گلوز پہن کے, ٹوپی پہن کے, کان ڈھانپ کے صبح یونیورسٹی جا رہے ہیں, گھنٹوں ریسرچ کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ ایک ایکسپوجر دیکھا کہ یہ جو کنٹریز ہیں جو ریسرچ کرتی ہیں, کتنی کتابوں کو, لائبریری کو, ان چیزوں کو کتنا پریمیم دیتی ہیں, کتنے گرینڈ اسکیل کی لائبریریز, کتنے ڈیٹا بیسز, کتنے ریسرچ پیپر, کتنے کھلے عام ایک اوپن مائنڈڈ ڈسکشن, ایک بغیر پاور ڈسٹنس کے, ایک بغیر ایک اس تناؤ کے کہ اوپر والا کیا سوچے گا میرے بارے میں. آپ سوال بھی پوچھ رہے ہیں, کرٹیسزم بھی لے رہے ہیں, کرٹیسزم کو مائنڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں. ان چیزوں کو ایک نئی کوالٹیز ہم نے ایکوائر کی کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی آپ کو اوپن مائنڈڈنس چاہیے, فرینکنیس چاہیے, دوسرے کے ویوز کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, اپنی بات بھی رکھنی ہے, کترانا نہیں ہے, شرمانا نہیں ہے, کام سارے آپ نے خود کرنے ہیں بغیر کسی نوکر چا کر کے. ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں. اگر لوکیشن ڈھونڈنی ہے تو خود ڈھونڈنی ہے, اگر کوئی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لینا ہے تو خود سرچ کرنا ہے کہ کس کے پاس مجھے جانا چاہیے, کون سا ڈاکٹر سوٹیبل ہوگا. یہ سب چیزیں ایک جو لائف کی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے, اس کے اندر جو ایک تڑکا لگانا ہوتا ہے, جو فٹنس ہوتی ہے, ان چیزوں کو ہم نے وہاں پہ کیا. اور اگین ہم نے اپنے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹورزم بھی کیا, اپنے چیزوں کو خود اکیلا روڈوں پہ نکلنا, معاشرے کو دیکھنا, کلچر کو ایکسپلور کرنا, سیلف ریفلیکشن کرنا, اور پھر اپنی شکر کرنا ایک نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, جو اپنے ملک میں جو پازیٹیو چیزیں ان کی قدر پیدا کرنا. وہاں پہ بیٹھ کے بہت آسان ہے آپ بولیں کہ جی پاکستان میں یہ, پاکستان میں وہ نہیں. اپنی چیزوں کو, اپنی خود کی چیزوں کو, اپنی خودی کو سراہنا, ان کو اپریشیٹ کرنا, اور یہ پوری ایک ہم نے اپنی تھنکنگ ایکوائر کی. اور جو ایک
ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کی جس مقصد کے لیے گئے تھے، وہ بڑے بڑے وہاں پہ لیجنڈ پروفیسرس کے ساتھ کانفرنسز میں جا کے انٹریکٹ کر کے ان کو پھر ہم نے سیکھا۔ جب ہمارے پی ایچ ڈی الحمدللہ سکسیزفلی کلیئر ہوا، اوورسیز ریسرچ اسکالرشپ اسکیم جو بہت کمپیٹیو اسکالرشپ ہوتی ہے، اس زمانے میں یو کے میں 8 لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں، سیکنڈ پہ ہمارا میرٹ لسٹ پہ نام تھا، یو کے وائڈ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس اسکالرشپ پہ ہم نے اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا۔ پھر ہمارے پاس چوائس تھی کہ اب ہم کیا کریں، وہاں پہ سیٹل ہو جائیں، باہر کی دنیا میں رہیں، یو ایس چلے جائیں، واپس آ جائیں، مختلف آپشن کنسیڈر کیے، لیکن ایک ہمارا ایک جذبہ تھا ملک کی خدمت کرنی ہے، پاکستان آنا ہے۔ کوئی ہمارے وہاں پہ ایسا ایمبیشن نہیں تھا کہ لائف ٹائم یہاں پہ رہنا ہے، ہمیشہ سے یہ سوچا تھا کہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موقع ادا دیا، پاکستان کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی پریسٹیجیس لمس لاہور میں، وہاں پہ ہم آئے، اور وہاں پہ پھر وہاں پہ انٹری پوائنٹ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ہم یہاں پہ کبھی ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا، نہ لمس دیکھا تھا، نہ لمس کا پتہ تھا، لیکن ہم وہاں پہ گئے، پتہ تھا بڑا برانڈ ہے، وہاں بہت زبردست لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ جو 3-3.5 سال گزارے وہ ایک بہت فینٹاسٹک جرنی تھا۔ شاید اگر میں انٹلیکچولی بات کروں تو وہاں جن لوگوں کی کمپنی رہی اتنا شاید پی ایچ ڈی میں بھی نہیں سیکھا ہو جتنا ان لوگوں کی صحبت میں رہ کے سیکھا۔ وہاں کے اپنے چیلنجز تھے، کیونکہ وہاں پہ آپ 29 سال کی عمر میں بہت ینگ ایج میں پی ایچ ڈی کر لیا تھا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں گنتی کے 4-5 لوگ اس وقت پی ایچ ڈی کر کے پاکستان تھے، اور جو میری ایکچوئل فیلڈ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں تو شاید کوئی اور بھی اور پی ایچ ڈی اس ٹائم پہ نہیں تھا جس نے اسپیسیفکلی کہ لوگ آرگنائزیشنس کے اندر اتنے سارے کلچرل، پولیٹیکل، ریلیجس، ایتھنک، جینڈر ڈفرینسز کے باوجود کس طرح کام کو سیکھتے ہیں، کس طرح اس پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا مکالمہ تھا پی ایچ ڈی کا۔ تو جب وہاں پہ ہم آئے اور 29 سال کی عمر میں، تو لوگوں نے کہا ابھی تو آپ بہت ینگ ہیں، اور وہاں پہ ایک ایگزیکٹو ایجوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے ایگزیکٹوس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو بولیں گے کہ بھائی تمہیں خود کیا آتا ہے، تمہارا اپنا کیا تجربہ ہے، تم ہمیں کیا سکھاؤ گے۔ تو اگین اس خوف کو نکالا، وہاں پہ مینٹورشپ ملی، بڑے بڑے پروفیسرس کے ساتھ ہم جا کے بیٹھے اور اس ڈر کو نکالا، اور وہاں پہ کیس میتھڈ آف ٹیچنگ جو کہ ورلڈ اوور بزنس اسکولس کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، اس میتھڈ میں اسکلز ہم نے جو ہے وہ جو چیز پہلے زندگی میں کبھی بھی نہیں کی تھی، اس چیلنج کو ہم نے لیا اور اس کے ون آف دا بیسٹ ٹیچرز بننے کی کوشش کی، اور بہت اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور بہت اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک نیا کنیکشن بنا، ایک نئے شہر کے ساتھ تعلق بنا، اور بہت لوگوں کی محبت ملی۔ پھر 2012 میں ایک اپارچونیٹی آئی ٹو کم ٹو دس پلیس کالڈ KSBL، جو ایک نیا ادارہ، نیا بزنس اسکول، بہت ایک نئی سوچ کے ساتھ آ رہا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی میں، اسٹوڈنٹس کی زندگی میں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کے کریکٹرز میں، ان کے گڈ مینرز میں ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالا جائے۔ ایک آئسولیٹڈ قسم کا بزنس اسکول نہیں ہو، مارکیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہو، اسٹوڈنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہو، گرومنگ بھی آپ کر رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے سیشنز میں ان کے ساتھ آپ ان کے جو زندگی کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، ان کو جابس کون سی کرنی ہے، ان کی بیہیویئر اسیسمنٹ کیسے ہونی ہے، ان کی گروپ میں کیسے پرفارم کریں گے، ٹیم میں کیسے پرفارم کریں گے، ان کا ایک جذبہ تھا کہ ایک منڈیلا، ایک قائد اعظم پروڈیوس ہو جائے، اور ایک اخلاقی طور پہ بڑا ہونہار پروفیشنل زبردست قسم کا گریجویٹ پروڈیوس ہو، جو اس ویژن سے بہت ڈفرینٹ ہے، جو عام طور پہ کمرشل ویژن ہوتا ہے کہ جی آپ بچے نکالے جا رہے ہیں، جابس کرے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ایک بیچ آیا دوسرا آ گیا، ایک لائف ٹائم ایسوسیشن بنانے کا چیلنج ملا، اس کو ہم نے لیا، اور وہاں پہ دن رات 2012 سے لے کے 2021 تک، اور انشاءاللہ آگے بھی زندگی ابھی وہاں پہ ہماری چل رہی ہے، سفر ہمارا جاری ہے، اور اس میں بہت سارے ہم نے دیکھی ویژن کی آئٹریشنز دیکھی۔ نیا اسکول تھا، لوگ کہہ رہے تھے یار کیا تم نے کر دیا، لمس کون چھوڑتا ہے، لمس سے تو چانس مشکل سے ملتا ہے، تم حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے گلاسگو، گلاسگو سے لمس، تم KSBL آ گئے۔ لیکن الحمدللہ آج KSBL ایک بہت جانی مانی پاکستان کے ون آف دا ٹاپ 3 لیڈنگ بزنس اسکولس کے اندر ایکولی میریٹوریس ایک جگہ، جہاں پہ بالکل نیڈ بلائنڈ ایڈمیشنز، کوئی کلچر نہیں نان میریٹوریس، کوئی بالکل ایک صاف و شفاف ٹرانسپیرنٹ، بہت ہی ایک فینٹاسٹک اپارچونیٹی ہم نے گریب کی۔ اور پھر ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب ہم نے بیچز گریجویٹ کیے اور بچوں کے ساتھ ایک لائف ٹائم کنیکشن بنا، اور ایک ہمارا نیا دوستوں کا سرکل بننا شروع ہو گیا۔ آج جو ہر سال جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ بن جاتی ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اور ایک ان کے ایون شادیاں اٹینڈ کرنا، فیملیز کا آنا جانا، ایک بالکل ہم نے ایک سمجھیں کہ
کہ اپنی لائف میں ایک نیا ایک روح ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور اس کے اندر بہت سارے چیلنجز آئے. نیا اسکول ہوتا ہے, آپ کو مارکیٹ کی کریڈیبلٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, آپ نے بچوں کی گرومنگ کرنی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے, اللہ تعالیٰ نے اسکل سیٹ دیے. ایک بہت بڑے کراچی کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ, بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ, سی سویٹ کے ساتھ, چیف مارکیٹنگ آفیسر, چیف ہیومن ریسورس آفیسرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, ان سے سیکھنے کو ملا اور ایک کنیکشن ملا, جس سے اپنی ٹیچنگ بہت امپروو ہوئی, جس سے اپنی ریسرچ اسکل بہت امپروو ہوئی کہ اس وقت دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کیا چل رہی ہیں, ہیومن ریسورس کی پریکٹسز کیا چل رہی ہیں, ورک سائیکلوجی کی پریکٹسز کیا چل رہی ہیں, ٹیچنگ کی پریکٹسز کیا چل رہی ہیں. ان سب کو ہم نے ایکوائر کیا اور آج ایک ماشاءاللہ ایک ٹائم ہے کہ ایک آئیڈینٹی ہے KSBL کی, اور اپنی بھی, اور لوگ جو کراچی میں جو ہمارے دوست احباب جانتے ہیں وہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ جانتے ہیں, ڈاکٹر اطہر فرام KSBL. تو یہ ایک ہماری جستجو رہی جس کے اندر ہم نے بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کو ایکوائر کیا, سیکھا اور الحمدللہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہے. اس ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ ایک انسان کو سب سے پہلے تو اللہ سے مانگنا ہے, اور جو انسان کی تربیت اس کے والدین, اس کے گھر والے, فیملی میں سپورٹ سسٹم ملتا ہے, اس کی اچھی کوالٹیز کو انسان نے پک کرنا ہے. اور انسان کو لائف میں چیلنجز آتے ہیں, کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ہم پہلی بار, ہمیں میتھس کا خوف تھا, ہم نے میتھس کو کریک کیا. ہم ایک نئے شہر میں گئے, وہاں کے ایک ڈفرینٹ لائف تھی, وہاں پہ کریک کیا. ہم گلاسگو کا ایک نیا ایلین کلچر تھا, اس کو ہم نے کریک کیا. ہم لمسا ایک نیا ٹیچنگ میتھڈولوجی تھی, کیس میتھڈ, اس کو ہم نے سیکھا. تو کوئی بھی چیز انسان کی خودی سے یا محنت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیت دی ہے, آپ ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. یہ ساری بات ہے انسان کی محنت کرنے کی, اپنے جذبے کو ایکوائر کرنے کی. ایک طرف اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں, اور ایک طرف اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا. تو فوکس ضروری ہے. آپ ایک کام کریں, اس کو پورا کریں, اینڈ ٹو اینڈ تک اس کو پورا کریں, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. مشکل ہو گائیڈنس لیں, گائیڈنس لینے میں کوئی آڑ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا ویسٹ میں ہم نے سیکھا, فیڈ بیک لینے میں کوئی آڑ نہیں ہے. اگر کوئی انسان آپ کو اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو ہول ہارٹیڈلی لیں, تنقید اس کو نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کریں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو گروم کریں اور رسک لیں. نئی جگہ پہ جانے کا چانس ملتا ہے, لیں, جائیں گے, آپ سیکھیں گے. جتنے الگ لوگوں سے ملیں گے اتنا آپ کا ہورائزن براڈ ہوگا, اتنا آپ کا ایکسپوجر براڈ ہوگا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو لائف میں انسان کو کام آتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سب جو بھی کرنا ہے ادب اور اخلاق سے کرنا ہے. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. پیپل کین ہیو ڈفرنٹ ویوز, دیر از نو نیڈ ٹو بی روڈ ٹو پیپل. ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے پیپل آر ریممبرڈ بائی دا کریکٹر دا ہیڈ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آگے یوتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور پھر کچھ جو آج کل کے کانٹیکس میں بات ہے وہ کر کے میں اینڈ کروں گا. آج کل ہر بندہ کہہ رہا ہے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, دنیا بدل رہی ہے, سفر کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے, پیزا ڈیلیور کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے, میتھڈولوجیز چینج ہو رہی ہیں, کمپیوٹر آ گیا, آٹومیشن آ گیا. ان چیزوں میں اس کو تھرل میں آپ نے اپنے آپ کو کودنا ہے, آپ نے اس سمندر میں, اس نالج میں اپنے آپ کو جمپ مارنی ہے. کوئی بھی پرابلم اگر آپ نے کرنا ہے وہ تب ٹیکل ہوگا جب آپ اس کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کریں گے. یہ ایک چیز ہے جو میرے استادوں نے مجھے بولی تھی جب میں پہلی بار, مجھے میتھس سے بہت ڈر لگتا تھا کہ آپ ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کریں گے تو یہ میتھس آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. تو جو بھی آپ نے اسکلز ایکوائر کرنے ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, ڈسرپشن ہے, کمپیوٹرز آ رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, مشین لرننگ آ رہی ہے, نئی نئی فیلڈز آنی ہیں, آپ ایکسپلور کریں, آپ کریں. جتنی ڈفرینٹ چیزوں کو آپ ٹیسٹ کریں گے اتنا آپ کی کلیئرٹی آئے گی آپ لائف پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کس چیز میں آپ اچھے ہیں. اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کی ایفرٹ ہے, آپ کی ایکسلنس ہے, آپ ریسرچ کریں, آپ خود مطالعہ کریں, اچھے لوگوں سے گائیڈنس لیں اور اپنے کریکٹر کو اچھا رکھیں. اور ان سب چیزوں کے اندر آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. ان کی آپ بہت بڑی نعمت جانیں, ان سے آپ سیکھیں, ان سے ایڈوائس لیں. تو بالکل آپ کی انشاءاللہ the paths will be wide open for you and there will be no limit to achieving your potential. تو یہ بس ہے. اور سب چیزوں کے آخر میں یہ بات رکھیں کہ جنروسٹی انسان میں ہونی چاہیے, دوسرے کی تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں, اپنے آپ کو بھی اچھا رکھیں, اور جس انسان کی آپ مدد کر سکتے ہیں اس کی آپ مدد ضرور کریں.